أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Inshallah ta'ala, today we are going to resume with Surah Al-Baqarah اور آیا نمبر 94 سے ہم شروع کریں گے. Just revisiting کہ جو concept جو last آیت میں تھا وہ وہی تھا کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو جب ہم نے ان سے جو بنی اسرائیل تھے ان سے ہم نے جب عہد لیا اور رفعنا فوقکم الطور اور طور جو ہے ان کے اوپر اٹھایا گیا اور ان سے کہا کہ اسے پکڑو مضبوطی سے اور سنو، تو انہوں نے جواب دیا کہ سمعنا وعصینا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ the reason is کہ وہ جو اجل کی جو محبت ہے وہ ان کے دلوں کو پلا دی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت ہی برا ہے تمہارا ایمان، کس قسم کا ایمان ہے اگر تم کو اس قسم کے جو ہے وہ حکم دیتا ہے. تو جو فوکس جو ہے ابھی وہ ایمان کے اوپر ہے، ان کنتم مؤمنین، رائٹ. اور وہی ہماری جو کل کی کلاس بھی اس سے ہی ریلیٹڈ تھی. لیکن ایون ان دا نیکسٹ آیا جو ہے the same theme is continuing کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کے ایمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں. اور جو نیکسٹ آیات بھی جو ہیں وہ اسی ریلیشن شپ میں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایمان کی کسوٹی پر پرکھ رہے ہیں کہ تم ایمان کلیم کرتے ہو نا، کہ تمہارا ایمان ہے، تم مؤمنین ہو، تم تو کتاب والے ہو، تم تو اہل کتاب ہو. تو ایک اور سوال ہے اس کا بھی جواب دو. سو دیٹ از دا نیکسٹ آیا جو اسٹارٹ ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ سو آئی اسٹارٹ ود دا ریسیٹیشن اور پھر اس کے بعد ہم ورڈ بائی ورڈ میننگ کریں گے اور انشاءاللہ دین فرام دیر آن ویل ڈسکس. دیٹ از ہاؤ وی ڈو اٹ، رائٹ. تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ reciting inshallah ta'ala. It is ayah number 94 Surah Al-Baqarah for those of you who are following along inshallah ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واللہ بصیر بما یعملون. صدق اللہ العظیم. اوکے چلیں اس کے لیٹس گو ٹو دا ورڈ بائی ورڈ میننگ. تو ایک نیا سوال ہے جو بنی اسرائیل کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. یہ نیا کوشچن کیا ہے؟ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ. آپ کہہ دیجئے سے. قل اس کا کیا مطلب ہے؟ سے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. ان کانت، ان کیا ہے؟ اگر. اف کانت کہ ہے مطلب اٹ ہیز بین. لکم، لکم میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ 2 ورڈ ہو گئے. لا جو ہے شروع میں وہ حرف جر ہے، فور تم واسطے. اور کم کیا ہے؟ وہ اٹیچڈ پروناؤن ہو گیا کہ فار یو. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہے تمہارے لیے، کیا ہے تمہارے لیے؟ دار الاخرہ، the home of the hereafter. دار اردو میں بھی کہتے ہیں دار، رائٹ. اور آخرہ، آخرت کا گھر. کہ ان سے پوچھئے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ آخرت کا گھر جو ہے یہ تمہارے لیے ہے، عند اللہ
عند اللہ کے کیا مطلب ہے کہ عند کا کیا مطلب ہوتا ہے پاس، اٹس اے پریپوزیشن حرف جر، اللہ کے پاس، کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، خالصہ، خالص اردو میں بھی ہوتا ہے مطلب ایکسکلوسیولی، خاص طور پہ، من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، کہ من دون ان کا مطلب ہے کہ سوائے، ناس کیا ہے مین کائنڈ، لوگ، تو اگر آخرت کا جو گھر ہے وہ خالصتاً پیورلی تمہارے لیے ہی ہے، یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے، فتمنوا الموت، آخرت کا گھر تو اتنی عمدہ چیز ہے، اتنی بڑی جگہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ادھر جنت ہے، تو فتمنوا الموت کہ اللہ تعالیٰ دین وش فار ڈیتھ، فا کیا ہے تو، سو، تمنا اردو میں بھی کہتے ہیں تمنا کرنا، رائٹ، کہ تم موت کی آرزو کرو، دین وش فار ڈیتھ، ان، اگر، اور پھر اس کے بعد کن تم صادقین، اگر تم جو ہو سچے ہو، کن تم جو کیا ہے کہ کن تم کا مطلب ہے کہ یو ہیو بین لائک ان دس اسٹیٹمنٹ صادقین، صادقین کیا ہے کہ سچے، اگر تم سچے ہو تو تم جو ہو موت کی تمنا کرو، کہ اگر تمہارا یہ کلیم جو ہے یہ بڑا بڑا صحیح ہے کہ آخرت میں ہمارا گھر ہے اور ہم چوزن ونز ہیں، تو ٹھیک ہے موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، تمہارا کانفیڈنس اتنا زیادہ ہے نا، تم نے اپنے اوپر ابھی سے تمام جو ہے ورڈکٹس پاس کر لی ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اور تمہیں معلوم ہے سب چیزیں، تو تم موت کی تمنا کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کیا جواب ہے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، واو کیا ہے اینڈ، لن ایکچولی نیور، فیوچر میں، یتمنوہ، یتمنوہ کا کیا مطلب کہ نہیں آرزو کریں گے اس کی، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، that they will never wish for it، یہ اس کی کبھی آرزو نہیں کریں گے، کس چیز کی نہیں آرزو کریں گے، جو ان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ موت کی تمنا کرو، ابدم، ابدم کبھی بھی نہیں، تا ابد یہ کبھی نہیں کریں گے اس کی، کبھی بھی نہیں، بیما، بیما کا کیا مطلب ہے بس سبب، ٹھیک ہے، بسبب قدمت ایدیہم، قدمت ایدیہم کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، ایدیہم میں کتنے ورڈز ہیں، اید جو ہے ہاتھ ہو گئے، ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، کہ بیکاز آف واٹ دیئر ہینڈز ہیو سینٹ فورتھ، لائک انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال، یہ فگر آف اسپیچ ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں نا، جو کام کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ یہ بھیج چکے ہیں آگے، اس کے بیسس کے اوپر جو ہے نا یہ کبھی بھی جو ہے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم ولن یتمنہوا ابدا بما قدمت ایدیہم، لائک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کا حال، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جو ہے، واو جو ہے اینڈ، علیم کا مطلب ہے کہ جاننے والا، بالظالمین، با جو ہے وہ حرف جر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ اندھیرے میں ہیں، اور یہ اپنے اندھیرے میں اندھیرے میں جو تیر چلا رہے ہیں، اور یہ اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے، تو واللہ علیم بالظالمین۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت آتی ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ان کو پاؤ گے، and surely you will find them، واو جو ہے وہ اینڈ ہے، لا، اور یہ جو پوری کی پوری کنسٹرکشن جو ہے یہ قسم کھانے کی، کوئی جسے کہتے ہیں کہ بہت ہیویلی کسی چیز کی جو قسم کھائی جائے، اسے گرامیٹیکل کنسٹرکشن ہے، یہ وہ ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، کہ ڈیفینیٹلی تم ان کو پاؤ گے، ہم جو ہے، لام جو ہے شروع میں وہ بھی ایمفیسس کے لیے ہے، اور ہم جو آیا ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، اور تجدنہم کہ ڈیفینیٹلی تم ان کو ضرور پاؤ گے، احرس الناس، احرس جو ہرس کا ورڈ ہوتا ہے، موسٹ گریڈی امنگ دا پیپل، لائک تمام انسانیت میں سب سے زیادہ ان کو دیکھو گے کہ یہ دے آر ویری کویٹس اباؤٹ لائف، ان کو زندگی کی بڑی سخت ہرس ہے، کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ان کو ہرس ہوگی، علی حیاتیوں، علی حیات کا مطلب کہ فار لائف، علی از فار اور حیات از لائف، لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ علی حیاتیوں، کہ ان کو زندگی کی بڑی شدید ہرس ہے، کہ they are very very clingy towards their life، کہ جو ہے نا زندگی ان کو بڑی سخت عزیز ہے،
تمام انسانوں میں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا and or they're even greedier than the people who associate partners with Allah. Like یہ تو اہل کتاب تھے نا، تو مشرکین بھی ہوتے تھے جو جو کفار ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایون ان لوگوں سے بھی زیادہ جو شرک کرنے والے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا واو کیا ہے، and من ہے کہ from الَّذِينَ وہ لوگ اشرکو جو شرک کرتے ہیں. لائک ان کو جو زندگی کی جو خواہش ہے، جو زندگی کی جو حرص ہے، وہ تمام انسانوں میں، بلکہ ان سے بھی کہ جو مشرک ہیں، کیونکہ مشرک جو ہیں وہ ان کو بھی زندگی سے بڑی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو کہتے تھے ہم تو بس ختم ہو جائیں گے اور نہ اٹھائے جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کون یہ گلی سڑی ہڈیوں کو جو ہے دوبارہ سے اٹھائے گا؟ بس یہی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ ایک اس کے بعد کی زندگی ہے. تو اصل تو زیادہ تو کس کو ہونی چاہیے ہرس؟ اصولاً کس کو زیادہ ہرس ہونی چاہیے؟ مشرکین کو ہونی چاہیے نا، کیونکہ ان کی تو ٹوٹل اثاثہ جو ہے وہی زندگی ہے جو وہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ان کے خیال سے تو کوئی آخرت کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو مشرکین کو زیادہ ہرس ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان کو یہ جو آخرت پہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابدی زندگی ہے ہماری اور آفٹر لائف ہے، اور وَلَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، جنت بھی معلوم ہے، دوزخ بھی معلوم ہے، حساب بھی معلوم ہے، ساری چیزیں معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو تو مشرکین سے بھی زیادہ جو ہے ہرس ہے. اس لیے کیونکہ مشرکین کا تو آگے سے دروازہ بند ہے نا، کہ بس ٹھیک ہے ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں، ہم جتنے دن ہیں رہیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے. ان کو معلوم ہے بات اصل میں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بیما قدمت ایدیم، کہ جو یہ بھیج رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم کیا جو ہے گھپلا کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے we are messing everything up, we know it، اور ہم deliberately جو ہے we are straying away from the truth, right؟ تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایکسپلین کیا کہ یہ جو ہے اصل میں ایک پرابلم ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ ان کو تو زندگی کی ان سے بھی زیادہ، مشرکین سے بھی زیادہ ہرس ہے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یود چاہتے ہیں. یودو کا ورڈ جو ہے کہ چاہنا، مودہ کہتے ہیں محبت کو، مودہ کا ورڈ جو ہے محبت، اس سے جو ڈرائیوڈ ہے. تو یودو کا مطلب ہے کسی چیز کو انٹینسلی چاہنا، یو لو سم تھنگ. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے نا الودود، محبت کرنے والا، رائٹ؟ تو محبت ایسی کہ جس میں چاہت ہو، کہ یو نو یو ریئلی ریئلی وانٹ سم تھنگ. تو یود احدہم، احدہم میں ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ دیم. احدہم each and every one of them، چاہتا ہے each and every one of them، right؟ loves each and every one of them. لو یعمر، لو کا کیا مطلب ہے کہ مطلب حرف تمنا، کہ وہ عمر، عمر جو ہے کسے کہتے ہیں کہ وہ عمر پائے. یعمر میں عمر کا ورڈ موجود ہے نا، کہ وہ عمر پائے، like to live that he could be granted a life الف سنہ، کہ 1000 سال کی زندگی مل جائے. الف سنہ کا کیا مطلب ہے؟ 1000 از الف، سنہ از ایئرز. ہر ان میں سے ایک ایک جو ہے جو چاہتا ہے، جو مطلب ان کے وہ لوگ، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو کلپریٹ ایلیمنٹ ہے ان کا، اہل کتاب کا. تو اللہ جو مسلمانوں کے ساتھ یہ پورا کا پورا کھیل کھیل رہے تھے اور ان کو جو جواب دے رہے تھے، جن کا پچھلا ڈسکرپشن گیا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک ان میں سے بندہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی جو ہے زندگی مل جائے. اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وما ہوا بمزحزحہ، وما اور نہیں، ہوا وہ بمزحزحہ، بھی جو ہے اٹ از حرف جر ہے، اور مزحزحہ کے کیا مطلب ہے کہ مزحزحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دور کرے گی، will remove him. ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے. سو جو ورڈ ہے یہاں پہ وہ ہے زحزحہ، کہ لائک یو نو کہ کوئی چیز آپ کو بالکل دور کر دے، ہٹا دے. تو وما ہوا بھی مزحزحہ ہی، یعنی وہ اس کو دور نہیں کرے گی. وہ عمر اگر دے بھی جائے تو اس کو دور نہیں کرے گی. کس چیز سے دور نہیں کرے گی؟ من العذاب. من کسے کہتے ہیں؟ من از فرام عذاب، پنشمنٹ. کہ اگر وہ عمر مل بھی جاتی ہے 1000 سال کی، تو وہ اس کو عذاب سے جو ہے وہ دور نہیں کرے گی. این یعمر، ان کا کیا مطلب ہے کہ یعمر، کہ اگر وہ ہی شوڈ بی گرانٹیڈ لائف، کہ اگر وہ عمر دے بھی دی جائے اس کو، تو وہ جو عذاب ہے اس سے اس کو دور نہیں کرے گی.
اس کو جو ہے اس کو عذاب سے دور نہیں کرے گی. واللہ بصیر بما یعملون، واللہ اور اللہ بصیر دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، بما جو اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، بما کہ جو یعملون وہ کرتے ہیں، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک سیٹ آف کوشچننگ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ اگر اتنے تم ایمان والے ہو تو تم ایسا کرو کہ آخرت کی تم نے تو جانا ہے، تمہارا تو سیٹ ہے سب کچھ اوپر، تو تم موت کی تمنا کر لو. اور انہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. آن دا کنٹری، یہ شدید ان کو جو ہے دنیا کی زندگی سے شدید محبت ہے، اور اس جو ایون مشرکین ہیں ان کے مقابلے میں بھی زیادہ ان کو جو ہے چاہت ہے زندگی کی. اور ایچ اینڈ ایوری ون آف دیم وانٹس کہ 1000 سال کی زندگی مل جائے، لیکن اگر یہ زندگی مل بھی گئی تو عذاب سے کوئی تھوڑی کسی کو دور کرے گی، عذاب سے کوئی دور نہیں کرے گی. اور اللہ جو ہے واللہ بصیر بما یعملون. پہلی بات یہ کہ ان آیتوں کے اندر جو ہے کہ وہ چیز ان کو دور نہیں کرے گی. تو ایک چیز جو سب سے پہلا جو ایک جسٹ ٹو گیٹ اٹ آؤٹ آف دا وے ایک پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. یہ چیز ہم جو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہ چیز ملے گی تو ہمیں خوشی ملے گی، یہ چیز ہوگی ہمارے ساتھ تو ہمیں غم ہوگا. ہم کاز اینڈ افیکٹ کے ساتھ جو ہے، کیونکہ ہم جو ہیں اس میں رہتے ہیں نا، اپنی ایک عالم الشہادہ میں رہتے ہیں، اور عالم الشہادہ کے اللہ تعالیٰ نے رولز بتائے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا. تو ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو مومن ہوتا ہے وہ آلدو وہ پوری جو عالم الشہادہ کے رولز اور جو کازیشن کا جو ہے اس کو وہ مانتا ہے کہ یہ اللہ کے ہی بنائے ہوئے رول ہیں، لیکن وہ یہ چیز جانتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ جو ہے تمام چیزوں کے پیچھے جو ہے ہمیں اسباب کے ساتھ نہیں جڑنا ہے، مسبب الاسباب کے ساتھ جڑنا ہے. the one who is behind everything. تو جیسے اگر ہم کوئی چیز اپنے دماغ میں سوچیں کہ یہ چیز یہ ملے گی، وہ چیز وہ ملے گی، اگر اس کی ایسوسیشن اللہ کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی چیز A to B آپ کو لے کر نہیں جاتی ہے اور B to C آپ کو لے کر نہیں جاتی ہے unless you see اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one. تو کوئی آپ سوچیں کہ 1000 سال کی زندگی مل جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے، ہم ادھر موو ہو جائیں، ہمارے ساتھ ایسا بڑا ہم لے لیں، گھر لے لیں، یا کوئی ہم یہ چیز لے لیں، whatever you think is going to bring you happiness، اصل جو ذات ہے خوشیاں لانے والی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. if I'm going to be miserable here، تو میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بہت دنیا میں جنت بھی بنا لوں گی، I'll be miserable there. اگر میری قسمت میں لا قدر اللہ کوئی مزری لکھی ہے، میں جہاں بھی جاؤں گی میری مزری is going to follow me. تو اللہ کی ذات ہے کہ جو خوشی اور غم اور ہر چیز جو ہے ایبسولوٹ، جسے جو کہتے ہیں جو کازیشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. So getting that point across, now let's discuss کہ ان آیتوں میں جو بات جو کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے. یہ جو آیتوں کا سیٹ تھا یہ سورۃ البقرہ میں آیا تھا نا. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Similar ayat come in Surah Al-Jumu'ah. ٹھیک ہے، and I just copied those ayat from Surah Al-Jumu'ah here. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، کہ جو ہے کہ آپ جو ہے ان سے کہہ دیجئے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں. پہلے کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین ہادو، کہ آپ ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یا ایھا الذین ہادو کر کے کہ یہودیوں کو آپ ایڈریس کیجئے. ٹھیک ہے، قل یا ایھا الذین ہادو ان زعمتم، اگر تم اس زعم میں ہو، if you are under this illusion انکم اولیاء للہ، کہ تم اگر اللہ کے اولیاء ہو، من دون الناس، اللہ نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم کو اپنا اولیاء بنا لیا ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی خواہش کرو اگر تم سچے ہو.
ولا یتمنہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ ولا یتمنونہ، یہاں پہ جو ہے وہ ان دا فیوچر نہیں ہے بلکہ ایک ان دا پریزنٹ ہے کہ یتمنونہ، کہ وہ کبھی بھی جو ہیں وہ اس کی چیز کی خواہش نہیں کریں گے ابدم بما قدمت ایدیہم، اگین بما قدمت ایدیہم بیکاز واٹ ایور دے ہیو سینٹ فورتھ، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جو ہے ظالموں کو جانتا ہے۔ اور پھر ان سے کہہ دیں کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اگر یہ جو موت ہے indeed if you are running away from it فإنہ ملاقیکم، تو یہ تمہیں ضرور ملے گی۔ ہر انسان کو موت تو ملنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ تو تمہیں ضرور ملے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور تم لوٹا دیے جاؤ گے towards the one جو کہ عالم الغیب والشہادہ ہے، the knower of the seen as well as the unseen۔ very interesting کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ریفر کیا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جتائے گا، تم کو بتلا دے گا کہ تم جو ہو کیا کرتے رہے تھے۔ تو عالم الغیب والشہادہ جو ہے اٹ از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ ایک تو ہم کہتے ہیں نا ایک سین ہے اور ایک ان سین ہے، کہ ایک عالم الغیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور یہ ہیں، اور ایک عالم الشہادہ ہے کہ جو ہے جو ہم وٹنس کر رہے ہیں، لیکن there is another kind of عالم الغیب in the sense کہ لوگوں کو تو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، ان کے لیے تو وہ بھی ایک عالم الغیب ہی ہے نا، ان کو تو نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، اور اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دیں گے کہ تمہارے اندر کیا کھچڑی پک رہی تھی اور تم کیا کہہ رہے تھے اور تمہارے اندر جو تھی کیا سچویشن تھی۔ اب ان دونوں سیٹ آف آیات میں جو چیز کامن آپ کو ملے گی وہ یہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا بما قدمت ایدیہم، کہ جو ہے کہ بما قدمت ایدیہم از the thing that is kind of، ہمیں تو یہ دیکھنا نا یہ آیت ہمیں کس طرح سے اپلائی کرتی ہے، this is where we are going from here۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اب زندگی سے تو ہم بھی بڑی محبت کرتے ہیں، رائٹ، زندگی سے تو ہم بھی بڑی حریص ہیں، زندگی کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اور موت کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، موت کہیں جا نہیں رہی ہے، موت ہم نے بھی فیس کرنی ہے، چاہے ہم کرونا سے بچ جائیں اور فلانی چیز سے بچ جائیں اور یہ ہمارا بڑا ایسا ڈائٹ ہو اور ایسی ہم ایکسرسائز وہ کرتے ہیں، اور سب چیزیں کرنی چاہیے اپنی جگہ پر، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو پریزرو کرنا چاہیے، یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز دی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ لیکن موت کو جو ہے موت آنی ہے، اور موت کی جو ایک گھبراہٹ ہے اور موت کی جو ایک وحشت ہے کہ انسان نے جو ہے ختم ہو جانا ہے، اور آپ نے آج ہیں اور کل نہیں ہیں، اور پھر ہم ختم، ہمارا ذکر ختم، کہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی ایک جنریشن تک بھی یاد کر لے، رائٹ، تو یہ ذکر بھی ختم، ہم بھی ختم، ہمارا تذکرہ بھی ختم، ہماری کہانی بھی ختم، ہاں ساری ہم میں ہم کرتے رہے ساری عمر، اور بڑی جلدی وہ سب میں اور ہم اور ساری چیزیں جو ہوتی ہیں زمین کے نیچے دفن ہو جاتی ہیں، اور لوگ اسی زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور پھر رہے ہوتے ہیں، and you are behind them. This is the story of everybody's life, right؟ تو یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بما قدمت ایدیہم، اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ جمعہ میں جو چیز ڈیفرنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ، تم اللہ کے اولیاء ہو۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو فرینڈز ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، دیز آر دا پیپل، کہ وہ اس چیز کا جواب شاید بہتر دے سکتے ہیں اگر ان سے یہ سوال کیا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں وہ اس چیز کو بہتر جان سکتے ہیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے، یا موت کی ایک وحشت جو ہے ان کی زندگی میں اس طرح کی نہیں ہوگی جن کی بنسبت ان لوگوں کے جو کہ صرف دنیا سے ہی اٹیچڈ ہیں، جن کا جو لمیٹڈ جو ویژن ہے وہ دنیا تک ہی محدود ہے۔ تو یہ بات ہمیں ان دونوں آیتوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی لوگ اللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظالمین کو، اور ظالمین کا جو ظلم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اندھیرے میں، ہم تو اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں، لیکن وہ کون سے لوگ ہیں جو ہے روشنی میں آگے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو ولی ہے ان کا جو ایمان والے ہیں،
ٹھیک ہے. تو پہلی کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ وہ ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے جو ہے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے. اور جب وہ روشنی میں اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا ہے تو ان کی زندگی میں وہ والی پھر ہوتی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ خوف ہے نہ حزن ہے. تو وہ جو ہے اس خوف سے، اس ہراس سے، اس وحشت سے، اس انگزائٹی سے جو موت کے ساتھ، جو انسان کی مورٹیلٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، they are pulled out of it somewhat, right? تو nobody is absolutely sure about their outcome. لیکن جسے کہتے ہیں کہ جتنے وہ اللہ سے جڑتے جاتے ہیں تو بما قدمت ایدیہم، وہ اللہ سے کس طرح سے جڑتے جاتے ہیں؟ بما قدمت ایدیہم، کہ وہ ایسے اعمال کرنے لگتے ہیں کہ ان کا وہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں، میں یہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں، اور جو ہے اس کا جو ہے مجھے صلہ جو ہے وہ وہاں پہ ملے گا، کیونکہ وہ عالم الغیب و شہادہ، وہ سین اور ان سین دونوں دنیا ان کے ایک ساتھ باسی ہو جاتے ہیں کہ لائک رہ تو اس دنیا میں رہے ہیں، دل آخرت میں ہے ان کے. ہمارا ادھر کوئی گھر ہے، ادھر جو ہے بما قدمت ایدیہم. تو کیا ایسا کوئی گھر ہے؟ اب یہ دنیا تو ایسی ہے، تو تو سورہ یونس میں یہ آیتیں آتی ہیں، اور میں پہلے بھی یہ کر چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، کہ اس دنیا کی جو اگزامپل ہے، the life of this world، وہ کیا ہے؟ جیسے پانی جو ہے آسمان سے آتا ہے، فاختلط به نبات الارض، اور نبات جو ہوتے ہیں، جو پودے ہوتے ہیں، جو زمین کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس پانی کو کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے. فاختلط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ it mixes up, it is absorbed. مما یأکل الناس والانعام، اور اس سے کھاتے ہیں پیتے ہیں. اب جو کچھ ہماری خوراک ہے وہ زمین سے ہی آ رہی ہے نا، تو انسان بھی کھا رہے ہیں اور انعام بھی کھا رہے ہیں، رائٹ. تو یہ دنیا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں نا. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے زمین سے آیا ہے، روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے. تو یہ ہم زمین سے جو ہے ہم کھا پی رہے ہیں، ہماری فزیکل سسٹیننس ہے، اور روح جو ہے ہماری وہ جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے. اور بارش اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ایسی ہے کہ وہ آئی اور آ کے جو ہے وہ مل گئی، اور پھر سب نے اسے کھایا پیا. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین لہلہا اٹھی اور it took its ornaments. It's very beautiful how Allah subhanahu wa ta'ala describes but when the earth has taken on its finest appearance and adorns itself، جیسے کوئی دنیا جو ہے وہ ایک دلہن کی طرح سج گئی. آپ جہاز سے میں اترتے ہیں اندھیر رات میں، جب جہاز نیچے لینڈ کر رہا ہوتا ہے یا ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے، تو اگر نیچے آپ دنیا کو دیکھیں تو لگے گا جیسے کہ آرنامنٹس ہی آرنامنٹس، جو لائٹس جو نظر آتی ہیں آپ کو لگے گا جیسے آسمان کے یو سی دا اسکائی اپ، رائٹ، جس طرح سے ایک اوپر آسمان ہوتا ہے اور اس میں سارے آرنامنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے کہ زمین بھی جو ہے ایک آسمان کی طرح ہے اور یہ پورے ستاروں سے جو ہے سجائی گئی ہے. تو اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور جب ایسا ہوا اور اتنی زمین سج گئی اور اتنی زمین دلہن کی طرح خوبصورت ہو گئی، تو اس کے جو لوگ تھے، جو رہنے والے تھے، ان کو لگا ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں، ہم تو اب قادر مطلق ہو گئے، ساری ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں ہم ٹریولنگ سے لے کر ٹیکنالوجی سے لے کر کس چیز کی کیا جینیٹک انجینئرنگ کرنی ہے، کس چیز کو کس طرح سے مینیپولیٹ کرنا ہے، کہاں پہ لوگوں کو ہمیں محکوم کرنا ہے، کہاں پہ کوئی وار انیشیٹ کرنی ہے، ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں. لوگ جو ہیں، لوگوں کی ول بھی ہمارے سبسروینٹ ہے، تو خدا بن بیٹھے. تو انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا then the fate we commanded comes to it، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ آیا. فجعلناها حصیدا، اور پھر we reduce it to a stubble، like وہ زندگی جو تھی حصیداً، جیسے کوئی کھائے، جیسے کوئی آپ پوری فصل کو جو ہے وہ نکال دیں اور کچھ نہیں بچتا، جیسے پوری فلیٹ ہو جائے زمین، کچھ نہیں بچا کہ ایوری تھنگ از گون، نیز تو نابود ہو گئی. کأن لم تغن بالامس، اور وہ اگر زمین کو دیکھتے تو لگتا ہے کبھی اس پہ رہے بھی نہیں تھے، وہ جہاں پہ وہ رہتے تھے وہ ایسی ہو گئی جیسے انجان، کہ کبھی ادھر ہم رہے ہی نہیں تھے. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم یہ ایکسپلین کر رہے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی عجیب و غریب
حقیقت جو ہے بڑی اس میں ان ڈیپتھ بیان کی کہ یہ دنیا آئی، اس کو ہم نے سجایا اور بنایا اور اس کو فلانا کیا اور اس کو بالکل ایک دلہن کی طرح سجا دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے کوئی خزاں کا موسم آتا ہے، اور جب خزاں کا موسم آتا ہے تو ہر چیز جو ہوتی ہے اٹ کمز ٹو این اینڈ، رائٹ. لیکن اس کی نیکسٹ آیا کیا ہے کہ let's see where it is, did it go? Okay. اس کی نیکسٹ آیا بڑی انٹرسٹنگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ says then the call comes from the one who calls. اب آپ اس ٹیمپرری ابورڈ ہو گیا نا یہ ہمارا انما مثل الحیات الدنیا. پھر لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one، ہم مایوس ہو جائیں، ہم سوچیں کہ ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ says واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one who is calling you to a house جو کہ دار السلام، جو کہ سیفٹی والا ہاؤس ہے. سلامتی وہی ہوتی ہے نا کہ جہاں پہ نہ صرف پیس ہے بلکہ وہ ہمیشہ رہے گا، کوئی چیز سلامت رہنے والی ہے، کہتے ہیں تم جاؤ ہمیشہ سلامت رہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو گھر تھا، یہ تمہارا ٹیمپرری گھر تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تم اس سے پہلے کہ مایوس ہو جاؤ اور اپنے رب کی طرف دیکھو کہ کیا is this what it is. اللہ تعالیٰ is the one who is calling you, the caller is calling you, he is calling you where to the دار السلام. ایسا گھر جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ایسا گھر جہاں پہ ہمیشہ سکون ہے، ہمیشہ پیس ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف بلا رہا ہے، اور صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے جو اس کی طرف لے کر جاتا ہے. تو ہم جو اہدنا الصراط المستقیم جو کہہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ رستہ ہے. تو منزل بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ تمہارا ایک گھر ایسا ہے تمہارا، جو ان سے پوچھا گیا تھا نا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، کہ ایسا کوئی دار الآخرہ ہے. تو کیا واقعی ایسا کوئی دار الآخرہ ہے؟ ہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بتایا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بتایا کہ وہ دار السلام ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. اب اس کی انٹائٹلمنٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نیکسٹ آیت ہے سورہ یونس کی، اللہ تعالیٰ نے کہا للذین احسنوا حسنى وزیادہ. اور جو لوگ احسان کرنے والے، احسان والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ they worship اللہ سبحانہ تعالیٰ as if they see him, like ان کا ایمان جو ہے it has gone to a level that is above ایمان. کہ ایمان تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہے، آپ کے دل کو ایک چیز کا یقین ہے، لیکن احسان تو ایسا ہے کہ ان کا یقین اس قدر پختہ ہو گیا ہے کہ ایسے وہ دل میں اپنے رب کو جو ہے وہ وٹنس کر رہے ہیں، وہ اپنے رب کو دل میں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے تو مزید خوبصورتی ہے اور زیادہ، مطلب اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ، لائک اس دار السلام سے بھی زیادہ ہے. ان کے لیے کیا ہے زیادہ؟ تو اسکالرس نے کہا کہ اللہ کے تعالیٰ کا اپنا قرب، اللہ کی اپنی یہ جو ہے اللہ کی نظر، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے، تو ان کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور اس دن ان کے چہرے کے اوپر neither darkness nor shame will cover their faces. اولئک اصحاب الجنہ، یہ تو اصحاب الجنہ ہیں، یہ تو جنت کے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس کے اندر جو ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اس سے ہم کو یہ چیز پتہ چلی کہ اس آیت سے کہ ایک دار السلام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جہاں اللہ تعالیٰ سب کو بلا رہے ہیں، لیکن یہ جو اس کا رستہ جو ہے وہ ایمان سے ہے، اس کا رستہ جو ہے وہ ایمان کے تھرو ہے. تو اب جو ہم نے جو یہ آیت یہاں پر کی تھی، جو شروع میں جو ہم سے یہ جو تھا، تو بما قدمت ایدیہم جو ہے اٹ از اینڈ ٹرانسلیشن، لائک ان کے ہاتھ جو کما رہے ہیں اور جو ایکشنز کر رہے ہیں، اٹ از ایکچولی اے ٹرانسلیشن آف دیئر ایمان. جو ایمان جو ہے جب ایک ظاہری فارم میں جو ہے دنیا میں وہ آتا ہے، تو بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کی ایمان کے. میں مجھے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ لگتی تھی کہ جب میں جدہ میں رہتی تھی اور بڑے اچھے اچھے لوگ ادھر ملتے تھے اور میں جا کے ادھر ہم لوگ ادھر وزٹ کرتے تھے، تو وہاں پہ لائف میں ایک چیز بڑی ڈفرینٹ سی ہوتی تھی. وہاں پر جو ہے جو سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اتنی محبت نہیں ہوتی تھی ایکسپیٹ کمیونٹی سے کہ وہ ان کو وہ بولیں کہ آپ کا جو نا یہ گھر آپ کا ہے.
سب کو جو بھی ادھر رہ رہا ہوتا تھا، چاہے کوئی 5 سال رہے، 1 سال رہے، 10 سال رہے، 40 سال رہے، ایوری بڈی نیو کہ کیونکہ ہم یہاں پہ ہماری شہریت نہیں ہے، ہم عرب سعودی نہیں ہیں، تو ہم ادھر ہمیشہ کے لیے جو ہے رہ نہیں سکتے الا ماشاء اللہ کہ سوائے اللہ نے لکھا ہو کسی نے رہنا ہی ہے ادھر، ادھر ہی اس کا انتقال ہو جائے، ادھر ہی اس نے جانا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن سب کے دماغ میں ہوتا تھا کہ جو ہے نا گھر تو اب ہمیں واپس، جتنے عرصے تک جاب ہے، جتنے عرصے تک، اور وہاں پہ کانٹریکٹ بیسس پر جاب ہوتی تھی، تو جتنے عرصے تک جاب ہے نا تو اس کے بعد ہمیں جو ہے نا واپس چلے جانا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ جو لوگوں کو جو یہاں تو امریکہ میں تو آتے ہیں، ویلکم یو ود اوپن آرمس کہ آپ امیگرینٹ کمیونٹی، آپ اتنے سال رہے ہیں، آپ نے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے، سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور پھر آپ کو ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے. اور پھر جب لوگوں کا گھر ہو جاتا ہے یہاں پر تو پھر آپ پیپل بائی ہاؤسز ہیئر، اور ان کو ہوتا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، اور اس میں جو ان کی جو کمائی ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے، دے انویسٹ ان اٹ. بعض اوقات اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پہ آپ فائنانسنگ کا سسٹم ہوتا ہے تو آپ لوگ ہوتے ہیں ایک سے ایک گھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے. یہاں پہ لوگ گھر بنا لیتے ہیں. سعودی عرب میں بڑا ڈفرینٹ ہوتا تھا. سعودی عرب میں لوگوں کی بڑی اچھی اچھی جابز ہوتی تھیں، اور ان کو ہاؤسنگ کے الاؤنسز ملتے تھے. ان کی جو سیلری ہوتی تھی اس میں ہاؤسنگ کا الاؤنس ہوتا تھا، اور وہ جنرلی جو ہاؤسنگ کے الاؤنس میں جتنے پیسے ہوتے تھے نا، اس کا وہ ایک کوئی فریکشن خرچ کرتے تھے اپنے گھروں کے اوپر. جو سعودی عرب میں تو وہ جا کے کوئی مطلب ٹھیک ٹھاک ہی لیں گے، لیکن کوئی خاص نہیں، کوئی چھوٹا سا فلیٹ یا اپارٹمنٹ وغیرہ لے لیں گے، اور اس سے پیسے بچائیں گے اور سیونگ کریں گے. اینڈ دین دے آر لائک کائنڈ آف کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا جہاں سے وہ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایجپٹ سے، وہاں پہ وہ لوگ جا کے جو ہوتی تھے نا اپنا گھر خریدتے تھے کہ جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے یا جب ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا تو ہم لوگ جو ہے نا وہ وہاں پر جائیں گے اور وہاں پہ رہیں گے. اور وہ تو میں اپنے میں فرینڈس وغیرہ کو وزٹ کرتی تھی تو وہ باقاعدہ تصویریں دکھا رہے ہوتے تھے کہ یہ ہمارا جو ہے، یہ ہم نے فلانی جگہ پہ اپنا گھر بنا لیا، لاہور میں، انڈیا میں، بنگلور میں، فلانی جگہ پہ، اور بڑے زبردست اچھے خوبصورت گھر بنا رہے ہوتے تھے. اور دین دے وڈ سے کہ نہیں اس سال جو ہے نا پوری میں نے وہ اس کی لینڈسکیپنگ کرا لی، اس سال میں نے جو ہے نا اس کی ہم نے وہ یہ چیزیں کروا لی. تو وہ دے آر ایوری ایئر دے آر ارننگ ان سعودی، اور پیسے جو ہوتے تھے وہ ادھر بھیج رہے ہوتے تھے اور کر رہے ہوتے تھے کہ وہاں پر جو ہے ہم اپنا گھر بنا رہے ہوتے تھے، کیونکہ دماغ میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ٹیمپرری ابورڈ ہے. دس از دا ایگزامپل ایکچولی. یہ دنیا کی ایگزامپل جو ہے نا، یہ ایگزیکٹلی یہی ایگزامپل ہے. اگر ہمارا فیتھ مٹیریلائز ہو جائے اور ہم سوچ لیں کہ شاید ہمارا گھر وہاں پر ہے، تو ہم جو یہاں پہ کمائیں گے نا، سوچیں گے کہ چلو فرنش کر لیتے ہیں اس گھر کو اچھا. بما قدمت ایدیہم، کچھ بھیج دیتے ہیں. آج شاید بڑا اچھا کوئی گارڈن لگ جائے گا، آج کوئی یہ کام کر لیتے ہیں، شاید کوئی ادھر جو ہے نا ہمارا گھر جو ہے ادھر تیار ہو رہا ہے. جو تو ہے ایمان والوں کی اور اللہ کے اولیاء کی ایسی ہی ایگزامپل ہوتی ہے کہ اصل رہتے اس دنیا میں ہے اور گھر جو ہوتا ہے وہ ادھر بنا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے لہم دار السلام عند ربہم. تو دین دا آیات کم، اور these ayat they come in سورۃ الانعام. اور اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکرائب کیا وَحَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، کہ صراط مستقیم کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کی. اور اس سے پہلے جو آیت آتی ہیں کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، کہ اس سے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے چاہتے ہیں کہ ہدایت، تو یشرح صدرہ للاسلام، تو ان کا جو دل جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں جو ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں وَحَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، کہ یہ جو ہے تمہارے رب کا رستہ ہے. اور قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اور جو ہے ہم یہ آیتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ذکر کرتے ہیں، جو کہ یاد رکھتے ہیں، who pay attention، جو اس بات کے اوپر دھیان دیتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم، ان کا گھر جو ہے نا ان کے رب کے پاس ہے. عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور وہ ان کا ولی ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. Now this is the criteria. کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ کا گھر انسین کے اندر ہے اور آپ جڑے ہوئے ہیں کس سے؟ عالم الغیب و شہادہ، جو دونوں جہانوں کا جو مالک ہے، جو دونوں جہانوں کو جانتا ہے، اس سے آپ جڑے ہوئے ہیں. صراط ربی کا مستقیم، اور یہ صراط جو ہے آپ کو آپ کے رب کے ساتھ جوڑ رہا ہے. لیکن
ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ واقعی میں ہمارا گھر ہے کہ نہیں ہے وہاں پر؟ ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے نا، ورنہ کہ اگر سوچا جائے تو گھبراہٹ تو اس بات کی ہے کہ اگر کوئی ہم سے بھی کہے کہ اچھا تمہارا گھر ہے، تم اس کی تمنا کرو موت کی، تو ہم کون سی بیٹھ کے ادھر تمنا کریں؟ ویسے ٹو بی آنےسٹ ہمارے ریلیجن میں اٹ از ڈسکریج ٹو وش فار ڈیتھ، بیکاز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زندگی جو ہے ایک نعمت دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے کبھی نہیں کہا ہے. لیکن the thing is this, how do we know کہ ہم اس کیٹیگری میں ہیں کہ ہم جو ہیں ہمیں یقین ہے اس بات کہ ہمارا دارالسلام ہے. اس میں جو سیکنڈ کلوز ہے اس آیت کا، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ ان کا ولی ہے، کہ لہم دارالسلام عند ربہم، کہ ان کا دارالسلام ہے اپنے رب کے پاس، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور رب جو ہے ان کا ولی ہے in whatever they do. Now آپ نے پڑھا تھا، ہم نے سورۃ البقرہ میں ہم نے آیت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے مدد لو، نماز سے مدد لو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ تو بڑی مشکل چیز ہے صرف ان لوگوں کے لیے ایکسپٹ خاشعین، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس چیز کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب کے ملاقاتی ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، کیا وہ اور وہی ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں. they are the ones who are returning. like ان کے دل جو ہیں وہ، ان کی نمازیں ایسی ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے ملاقاتی ہیں، وہ کھڑے تو زمین پر ہیں، مصلی پر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ملاقات ان کے رب کے ساتھ ہو رہی ہے. تو ان کے لیے کیا چیز ہو گئی؟ نماز آسان ہو گئی. کیسے نماز آسان ہوگی ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انہا لکبیرۃ، یہ تو بڑی مشکل چیز تھی، ان کے لیے آسان کیسے ہو گئی؟ جو خاشعین تھے ان کے لیے آسان کیسے ہو گئی نماز؟ کیونکہ اللہ جو ہے ہوا ولیہم بما کانوا یعملون، کہ اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو اعمال ہے وہ ایمان سے اٹھ رہے ہیں نا، تو اب وہ جو کام کر رہے ہیں نا، اللہ ان کا ولی بن گیا ہے، ان کا اللہ جو ہے ولی بن گیا، اور ہر کام میں ان کی جو ہے مدد ہو رہی ہے. ان کے کام اللہ تعالیٰ آسان کریں. کون سے کام آسان کریں؟ اللہ کی طرف جانے والے کام آسان کر رہے ہیں، اس رستے کی طرف جانے کے لیے آسان کر رہے ہیں. ان کے لیے آسانی ہو رہی ہے کہ وہ جو دارالسلام ہے، اب وہ دارالسلام میں انہیں جانا ہے، ان کا گھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے جتنے کام ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے دور برائیوں سے دور ہونا، اس میں اب اللہ ان کا ولی بن گیا ہے. ان کا ایمان جو ہے، اور اتنا وہ ان کا ایمان تھا دل میں، اس ایمان کو لے کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کرنی شروع کی، اور اللہ ان کا ولی بن گیا. اللہ نے ان کے کام آسان کرنے شروع کر دیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے تھے. تو آپ کو جو بھی راستہ ڈھونڈنا ہے نا اللہ کے پاس جانے کا، کہ قرآن کے تھرو، روزے کے تھرو، نماز کے تھرو، وہ چیز جو ہوتی ہے اس میں انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم تو کر نہیں سکتے ہیں، ہمیں یہ چیز کیسے آئے گی، یہ کیسے ہوگا. اگر میرے دل میں وہ ہے کہ اب میرے پاس یہ نہیں ہے کہ آپشن کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مینیو نہیں ہے کہ مجھے سلیکٹ کرنا ہے کہ کین آئی ہیو دس اور کین آئی ہیو دیٹ. میری زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. دس از لائک مائی وینٹیلیٹر، جس کے اوپر مجھے اگر نہیں ڈالا گیا تو میں ختم ہو جاؤں گی. یہ سوچنا ہے، کہ یہ سوچنا نہیں کوئی اور چوائس نہیں ہے میرے پاس، مجھے یہ کرنا ہے. I have to do it. I have to do it. اور یہ لیپ آف فیتھ ہے. لیپ آف فیتھ ہے کہ مطلب نہیں ہے مجھ میں سکت، نہیں ہے مجھ میں، لیکن وہ تو ہے نا مولا، وہ تو ہے نا رب، وہ تو ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو ہاتھ پکڑ لے گا، وہ تو پہنچا دے گا. رائٹ؟ تو یہ دارالسلام ہے، وہ گھر جو سلامتی والا گھر، ہمیشہ رہنے والا گھر. کس نے خواہش کی اس گھر کی؟ قرآن میں ایک ملکہ نے جو محلوں میں رہتی تھی. رائٹ؟ آسیہ علیہ السلام. آسیہ علیہ السلام نے اس کی، جو محلوں میں رہتی تھی، she made دعا for this. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ جو ہے اگزامپل دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. یہ زبان جو ہے نا، یہ انہی کو سمجھ آئے گی جو ایمان والے ہیں. کس کی؟
امرات الفرعون، حضرت آسیہ کی، فرعون کی وائف، اس قالت when she made دعا، رب ابنی لی، یہ جو ورڈ ہے یہ ہے بنانے کے لیے، کنسٹرکشن کرنے کے لیے، بنیاد کہتے ہیں نا ہم کسی چیز کے لیے، ایکچوئل کنسٹرکشن کے لیے ورڈ ہے یہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ لارڈ build me a house near you in the garden، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ and save me from the Pharaoh and what he does، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ and save me from the evil doers۔ یہ فرعون کی وائف کی جو محلوں میں رہنے والی تھی اس کی دعا ہے، اور اس نے خواہش کی کہ یا اللہ میرا جنت میں گھر بنا دیجئے، لیکن جنت میں گھر تو بعد میں آیا، پہلے اس نے کہا عندک، یا رب آپ کے پاس، بیتن، تو گھر جو ہے وہ رب کے ساتھ ہے، وہ تو جو دے گا قبول ہے، وہ تو دینے والا ہے، تو وہ جنت میں گھر دے رہا ہے، لیکن گھر تو اس کے ساتھ ہے، اور یہ گھر آج بھی ہے، اور اگر آج ہوگا تو کل بھی ہوگا۔ تو اصل جو ہماری جو بلانگنگ ہے اور جو ہمارا گھر ہے نا، وہ ہمارے رب کے ساتھ ہے، کہ یہ دل اس سے ایسا جڑ جائے کہ ہر لمحے، کیونکہ کون ویٹ کرے گا اتنا لمبا، زندگی ہے ختم ہوگی، قبر میں جائیں گے، پھر اس کے بعد اٹھیں گے، لیکن جڑنا تو اس سے ہے نا جو سورس ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے ہم الگ نہ ہو۔ تو اس لیے پہلے جو ورڈ ہے ان کا ہے کہ with you، she says build for me with you بیتن فی الجنہ، بیتن فی الجنہ comes later، indaka comes before۔ So this was her دعا ایک ملکہ کی دعا محلوں میں سے تھی، لیکن جن کا لہم دار السلام عند ربہم، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے لیے چاہیں اس کو دار السلام عطا کرتے ہیں۔ I'll stop here انشاءاللہ تعالیٰ، جزاک اللہ خیر۔